بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارض مقدسہ کی طرف بھیجا گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو 4 شہروں کی طرف بھیجا گیا: سدوم، عمورہ، آمورہ اور سبویرا۔ ان میں سے ہر شہر میں 1,00,000 جنگجو لوگ تھے اور ان کا مجموعہ 4,00,000 تھا۔ ان میں سے سب سے بڑا شہر سدوم تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی میں رہتے تھے۔ یہ شام کے شہروں میں سے ہے اور فلسطین سے 1 دن اور رات کی مسافت پر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو مہلت دی تھی۔ انہوں نے اسلامی شرم و حیا کے حجاب چاک کر دیے اور بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر قوم لوط کے شہروں میں جاتے اور ان کو نصیحت کرتے اور وہ ان کی نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس علاقہ میں رہتی تھی اس کو آج کل شرقی اردن کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ عراق اور فلسطین کے درمیان میں واقع ہے۔ تورات میں اس علاقہ کے صدر مقام کا نام سدوم بتایا گیا ہے، جو یا تو بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ واقع تھا یا اب بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے۔ اب وہ صرف بحیرہ مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی ہے، جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے۔ اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر مردار یا بحر لوط واقع ہے، اس کے قریب رہنے والوں کا اعتقاد ہے کہ یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے، کسی زمانہ میں یہ خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم اور آمورہ وغیرہ یہی تھے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا۔ اس سے اس کا نام بحر مردار یا بحر لوط ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے عورتوں کے بجائے مردوں سے نفسانی خواہش پوری کرنے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ان کے باغات میں پھل تھے اور ان کے گھروں سے باہر لٹکتے رہتے تھے۔ ایک بار ان کے ہاں قحط پڑ گیا اور پھلوں میں کمی ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو پھل باہر لٹکے رہتے ہیں، اگر مسافروں کو ان کے کھانے سے منع کر دو تو تمہارے لیے کشادگی ہو جائے گی۔ انہوں نے سوچا کہ کس طرح منع کریں۔ پھر انہوں نے یہ قانون بنایا کہ جو مسافر بھی پھل توڑے گا اس کو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اس کو 4 درہم دینا ہوں گے۔ اس طرح تمہارے پھل محفوظ رہیں گے۔ اور یوں ان کو ہم جنس پرستی کی لت پڑ گئی، اور یہ وہ قبیح فعل تھا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ جب بدماشوں نے یہ سنا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازہ پر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ تم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو۔ حضرت لوط کو اپنے مہمانوں کی بے حرمتی کا اندیشہ تھا اور ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ ایک شخص صرف ایک عورت سے نکاح کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ ہماری خواہش کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے متعلق شرمندہ نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی نیک آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے حضرت لوط کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں آ گئے اور کہا کہ اے لوط پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں ان کو عذاب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے پاؤں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ وہ لوگ جب اندر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر ان کے چہروں پر مل دیے اور ان کے چہرے خون آلودہ ہو گئے اور ان کی آنکھیں نکل کر زمین پر گر پڑیں۔ تب انہوں نے کہا کہ اے لوط، تمہارے پاس جادوگر تھے جنہوں نے ہمیں اندھا کر دیا، اور وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے باہر نکلے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ان کو عذاب میں آ لیا۔ جب عذاب الہی کا وقت آ گیا تو رات کی ابتدا ہوئی تو فرشتوں کے اشارہ پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری طرف سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور رستہ ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو پہلے تو ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تباہ و برباد کر دیا،
پھر آبادی والی زمین کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور وہی ہوا جو اس سے پہلے کفار کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے خیانت کی تھی۔ ان کی یہ خیانت زنا نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق لوگوں سے یہ کہا تھا کہ یہ مجنون ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ جب ان کے پاس فرشتے بصورت مہمان آئے تو اس نے لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ضحاک نے کہا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی خیانت چغلی کرنا تھی۔